بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور ان کا علاج ہے۔ آئیے اسی موضوع کے تحت ہم اور آپ اپنی شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے پکے مومن رہے۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہماری پوری تاریخ کا ایک مظہر ہے، اور اسی شادی باری تعالیٰ میں ہماری کامیابی کا راز مرمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات کے بتانے کے لیے کافی ہیں کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے دین کے ساتھ مضبوط رہا، سربلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو عزت و سربلندی کا مقام سے منزلت پکتی دیوار میں جا گیا۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اور صرف اسی رشتے کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ، 200 گھوڑے، 20 کے بعد تلواریں اور جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے لوگ اور یہ بیچارے مسلمان بے سر و سامان کل تعداد 313 سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ایک پر 3-4 آدمی سوار تھے، بعض پیدل ہی سفر کر رہے تھے۔ کسی کے پاس نیزہ اور کمان تھی، کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس نیزہ کمان تھی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، مسلمان جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کفار مکہ پہلے ہی بلند مقام پر نمازن ہو چکے ہیں، ایسی جگہ پر جہاں پانی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتیلی زمین پر نمازن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر وہاں کسی کو پیاس لگے تو پینے کے لیے گھونٹ پانی نہ ملے۔ اگر کرنے میں جتنے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے اور جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب کے سب کفار مکہ کو حاصل نہیں، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے، جنگ شروع ہوتی ہے، کفار مکہ جاگر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار جو ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو وہ 2 بچے معاذ اور معاویہ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر کو قلم کرتے ہیں۔ مسلمانوں آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ تو وہی عبداللہ ابن مسعود ہیں جن کو ابو جہل نے مکہ کے شہر میں مار کر بھوش کر دیا تھا، اور آج وہی عبداللہ ابن مسعود اسی ابو جہل کو جس نے ان کو مار کر بھوش کیا تھا آج میدان جنگ میں اس کا سلام سلسل قدم کر رہے ہیں۔ امیہ ابن خلف جو کفار مکہ جو ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، وہ اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، یہاں تک ہم سے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر پڑتا ہے، پیٹ پر لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا
کر دیتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ بلال حبشی کون ہے؟ یہ وہی بلال حبشی ہے، اسی امیہ ابن خلف کے غلام تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو امیہ ابن خلف نے دوپہر کے وقت کرتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کے نیچے دبا دیا اور اب رات کو ان کو کوڑے لگاتا تاکہ ان کو خوب تکلیف پہنچے۔ اگلے دن گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زمین کیا جاتا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر ایمان سے پھر جائیں۔ طرح طرح کی اذیت و تکالیف دی جاتی تھی، پیر میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، اتنی تکالیف دی جاتی تھی کہ تکالیف دینے والے خود پھٹ جاتے تھے۔ کبھی امیہ ابن خلف کا نمبر آتا، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی اور کا نمبر آتا، لیکن آج وہی بلال حبشی اس میدان جنگ کے اندر اور اپنے آقا و مالک یعنی امیہ ابن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑا رہے ہیں۔ امیہ ابن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا ہے اللہ رب العزت نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مومن رہو۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو قتل ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے اور مسلمانوں کو اس طرح فتح حاصل ہوئی کہ کبھی تاریخ کو فراموش نہیں کر سکتی۔ مگر افسوس بل افسوس، آج جہاں دیکھیے اس طرف دیکھیے وہی مسلمان خطرناک طوفان میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی مسلمانوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، کئی مسلمان علماء کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرات آج ہم آپ انگلش کو نہیں جانتے، انگلش کو جاتا ہے جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی، اس کی طاقت اور قوت کی دنیا میں شہرت تھی، وہاں تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں پر تباہی وہاں ایسے نہیں آئی، وہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، زندہ مسلمانوں کو جہاں جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کوئی کرنے پکڑنا پڑنے والا نظر نہیں آتا۔ آپ دور نہ جائیں، خود اپنے ہندوستان کی حالات کو دیکھیں، ہندوستان کے آج کیسے حالات ہیں، ہندوستان کی امیر کو دیکھیں۔ اگر آج اپنے حالات پر نظر نہ ڈالی، اپنے حالات پر نہ کی تو یاد رکھیے کوئی وقت آئے گا کہ ہمیں کوئی نہیں یاد رکھے گا، ہمارا نام نشان نہیں جائے گا، ہماری اولاد ہمیں بلا دے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو اپنے رہنما بنائیں، اللہ کے نبی کے حکموں کو، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنے زندگی میں اتاریں، اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری سربلندی ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم نے اپنے زندگی میں اللہ کے نبی کے طریقوں کو نہیں اتارا تو ہمیں بھی دنیا ایسے ہی بھلا دے گی۔ اسی میں ہماری پوری زندگی کی کامیابی ہے۔ ہم قرآن حدیث کو اپنا رہنما بنائیں اور اسی پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔